کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش، سردی کی شدت میں اضافہ، صدر آئے چندی گڑھ روڈ، ڈیفنس، کالا پل، محمود آباد، کلنگی کے اطراف میں بارش، ایف بی ایریا کے ماڑی، کلفٹن، کھارادر گارڈن اور لیاری میں بھی بارش۔ بادل برستے ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج دن میں بھی ہلکی بارش کی پیش گوئی کر دی۔ شہر میں وقفے وقفے سے بوندا باندی اور ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ درجہ حرارت میں مزید کمی متوقع ہے۔ دوسری جانب کوئٹہ، گوادر، جوانی، نوشکی، چمن، لورالائی میں بارش، خیبر پختونخوا میں بارش کا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہنے کا امکان۔ سنجاوی، زیارت اور گرد و نواح میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے جڑاوالا، M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد اور M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ قومی شاہراہوں لاہور، مانگا منڈی، پھول نگر، پتوں کی، رنالہ خرد، ساہیوال اور میاں چنو میں دھند حد نگاہ صفر سے 100 میٹر تک ہے۔ حد نگاہ میں بہتری کے بعد موٹر وے M2، 3 اور لاہور سے آلکوٹ موٹر وے ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا دو طرفہ تعلقات کو اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی رحیم یار خان میں ملاقات۔ اعلامیہ جاری، دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے زور دیا کہ دونوں ممالک دو طرفہ تجارت میں نمایاں اضافہ کرنے کے لیے فعال اقدامات کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ روس کا صدر پیوٹن کی رہائش گاہ پر یوکرینی ڈرون حملے کا دعویٰ۔ روسی حکومت کے مطابق یوکرین نے 28 اور 29 دسمبر کی درمیانی شب رہائش گاہ پر ڈرون برسائے، جنہیں فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ یوکرینی صدر کی جانب سے حملے کی تردید، پاکستان کی جانب سے حملے کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر پیوٹن سے اظہار یکجہتی۔ امریکی صدر ٹرمپ اور پیوٹن میں ٹیلی فونک رابطہ۔ کرملن کے مطابق پیوٹن نے ٹرمپ کو مذاکرات پر روس کے نظر ثانی فیصلے سے آگاہ کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ روس صدر کی رہائش گاہ پر حملے کا سن کر بہت برا لگا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے حملے کی تردید کر دی۔ میزائل اور دفاعی صلاحیتوں پر کوئی قدغن قبول نہیں، کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹرمپ کو جواب، کہا کہ کسی بھی ظالمانہ جارحیت کا جواب انتہائی سخت اور حوصلہ شکن ہوگا۔ ایران میں 3 روزہ احتجاجی مظاہروں کے بعد تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ تاجروں اور عام شہریوں کا مہنگائی پر قابو پانے، کرنسی کو مستحکم کرنے اور معاشی ریلیف کا مطالبہ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی مظاہرین سے مذاکرات کی ہدایت۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اماراتی ہم منصب شیخ عبداللہ سے رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کی غزہ کی صورتحال، متحدہ عرب امارات امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات اور علاقائی امور پر گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسرائیل فلسطینیوں کو دربدر کر کے صومالی لینڈ بھیجنا چاہتا ہے۔ پاکستان صومالی لینڈ کو آزاد ملک تسلیم کرنے کے اسرائیلی اقدام کو مسترد کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے مستقل نائب مندوب عثمان جدون کا خطاب، کہا اسرائیلی رویہ غیر ذمہ دارانہ اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ فلسطینی عوام کی بے-دخلی کی کوشش عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت کا اعادہ۔ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ غیر قانونی اور ناقابل قبول ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کی دفاع کے مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ استنبول میں صومالی ہم منصب حسن شیخ محمود کی صدر اردوان سے ملاقات۔ ترک صدر کا صومالیہ میں تاریخی اسپیس پورٹ قائم کرنے، تیل اور گیس کی تلاش کے لیے ڈرلنگ منصوبوں کے آغاز کا اعلان۔ صومالی ہم منصب نے حمایت کرنے پر صدر اردوان کا شکریہ ادا کیا۔
سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ڈھاکہ جائیں گے۔ خالدہ ضیاء کی رحلت پر بنگلہ دیش میں 3 روزہ سوگ آج ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ 80 سالہ خالدہ ضیاء جگر کے عارضے سمیت کئی امراض میں مبتلا تھیں۔ 1991 سے 1996 تک بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم رہیں۔ 2001 میں دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ 2018 میں 5 برس کے لیے جیل بھی کاٹنا پڑی۔ خالدہ ضیاء کے بیٹے اور بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے عبوری چیئرمین طارق رحمان چند روز قبل 17 سالہ جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس پہنچے۔ صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس، کہا خالدہ ضیاء پاکستان کی حقیقی دوست تھی۔ NA 130 لاہور سے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن درست قرار۔ یاسمین راشد کی نواز شریف کی کامیابی کے خلاف الیکشن پٹیشن، الیکشن ٹریبیونل نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی پٹیشن خارج کر دی۔ PTI رہنما نے صدر نون لیگ کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا۔ سابق جج رانا زاہد محمود پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ دیا۔ ٹریبیونل نے درخواست تاخیر سے دائر کرنے کا اعتراض عائد کیا۔ یاسمین راشد کا الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ اسپیکر ملک احمد خان کی پنجاب اسمبلی میں ہلڑ بازی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آمد پر ہنگامہ آرائی کے حوالے سے انکوائری رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے دی گئی نامکمل فہرست کی وجہ سے شناخت میں مشکل ہوئی۔ سزا یافتہ حیدر مجید کا نام بھی شامل تھا۔ متی اللہ نامی شخص نے زبردستی اسمبلی میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ صوبائی وزیر مینا خان نے متی اللہ کے ممبر نہ ہونے کی تصدیق کی۔ مذکورہ شخص کو باہر جانے کا کہا، جس پر سیکیورٹی کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا پنجاب اسمبلی میں صحافیوں سے اظہار یکجہتی، کہا ایک اپوزیشن ممبر نے پریس گیلری کے صحافیوں کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے عظمہ بخاری کے الزامات مسترد کر دیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پنجاب کا دورہ آفیشل نہیں تھا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کندی کہتے ہیں پنجاب اسمبلی میں جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سیاست میں اتنی نفرتیں نہیں پھیلنی چاہیے۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اب کوئی پاکستان میں غیر قانونی نہیں رہے گا۔ افغان باشندوں کو افغانستان جانا چاہیے۔ ماضی میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان شہری ملوث نکلے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو کہتا ہوں کہ آئیں اپنے اداروں کو سپورٹ کریں۔ برِّالذاخرہ محسن نقوی سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کندی کی ملاقات، صوبے کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ خارجیوں سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ پنجاب کے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ فیلڈ ہاسپٹل اور کلینک آن ویل سے علاج کروا چکے ہیں۔ گزشتہ برس 84%، رواں برس 90% بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ اگلے سال تمام 131 تحصیلوں میں سیف سٹی اتھارٹی اپنا کام شروع کر دے گی۔ لاہور کے 41 گرلز کالجز میں پنک بٹن انسٹال کر دیے گئے۔ وومن سیفٹی ایپ سے خواتین شکایات درج کروا سکتی ہیں۔ صحت کی سہولیات ہوں یا امن و امان کی صورتحال، وزیر اعلیٰ نے جو کہا اس کو پورا کیا۔ کراچی کی سڑکوں پر 1 جنوری سے ڈبل ٹیکر بسیں فراٹے بھرنے کو تیار۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے اورنج لائن کو گرین لائن سے منسلک کرنے کا افتتاح کر دیا۔ شرجیل میمن نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ڈبل ٹیکر بسوں سے ٹریفک کے مسائل حل ہوں گے۔ جب دلیل کمزور ہو تو تشدد کی راہ اختیار کی جاتی ہے۔ لوگوں کو زد و کوب کرنا کسی صورت درست نہیں۔ منڈی بہاؤدین میں 2 سالہ بچہ نالے میں گر کر جاں بحق۔ جموں کے علاقے میں ایک کمسین ابو بکر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ علاقہ مکینوں نے لاش نکال کر ہسپتال منتقل کر دی۔ کراچی میں کھلے مین ہال میں گرنے والا 8 سالہ دلبر علی کی تدفین کر دی گئی۔ انتظامیہ کی بے حسی برقرار۔ کرنگی مہران ٹاؤن کے کھلے گٹر پر تہاڑ ڈھکن نہ لگ سکا۔ اکلوتی اولاد کے بچھڑنے پر والدین غم سے نڈھال۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کی گھر جا کر لواحقین سے تعزیت۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں کہ بچے کی موت پر بہت دکھ ہوا۔ گٹر کا ڈھکن موجود تھا جسے کسی نے سائڈ پر رکھا ہوا تھا۔ معاملے کی انکوائری کر رہے ہیں۔
PIA کا 6 سال بعد اسلام آباد سے لندن کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ ترجمان کے مطابق پہلی پرواز 29 مارچ کو لندن کے لیے اڑان بھرے گی۔ ہفتہ وار 4 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ لندن کی پروازیں ہیتھرو ایئرپورٹ کے جدید ترین ٹرمینل 4 سے آپریٹ ہوں گی۔ لندن PIA کا سب سے پہلا بین الاقوامی اور پرکشش روٹ ہے۔ 2025 کے دوران توانائی اصلاحات پر اہم پیشرو۔ حکومت اور IPPs میں بجلی خریداری معاہدوں پر نظر ثانی۔ 6 IPPs کے ساتھ بجلی خریداری معاہدے ختم۔ 14 IPP سے نئی شرائط پر اثر نو معاہدے۔ پھونک پر چلنے والی نو پاور پلانٹس کا ٹیرف نصب کیا گیا۔ فنڈز آئل پر چلنے والی 4 حکومتی جنریشن کمپنیاں بند۔ گرجی قرض کا بڑا مسئلہ تاحال برقرار۔ ادائیگی کے لیے بینکوں سے 1225 ارب روپے قرض لینا پڑا۔ تقسیم کار کمپنیز کو اب بھی 16 تا 17% ترسیلی اور تقسیمی نقصانات کا سامنا۔ صارفین پر بجلی کی لاگت سے زیادہ سرچارجز عائد ہیں۔ ماہرین کے مطابق نجکاری اور مسابقت سے ہی عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔ سوات میں آسمان سے گرتے برف کے گالے، پہاڑ اور میدان برف سے ڈھک گئے، ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ نان سٹاپ برف باری نے مہوڈن جھیل کے نظارے سحر انگیز بنا دیے۔ ملک بھر سے آئے سیاحوں نے کشتی رانی کا لطف اٹھایا، سیلفیاں لے کر حسین لمحوں کو یادگار بنایا۔